آپ نے اس دور کی کہانیاں تو سنی ہوں گی اپنے بڑوں سے، اس عروج کو آپ کس طرح بیان کریں گے؟ عروج کو کبھی اپنے سر پہ نہیں لیا۔ اسٹوڈیو جب جاتے تھے سب اس طرح ان سے ملتے تھے، لیٹ اٹ بی اے لائٹ مین، لنچ مین۔ میں نے تو اپنے تایا کو بھی دیکھا ہوا ہے اسٹوڈیو میں، اور بہت ہی خدا ترس لوگ تھے اور ڈرنے والے لوگ تھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ جب یہ ریٹائر ہو گئے اس لائف کے بارے میں اگر تھوڑا سا آپ شیئر کریں۔ جب تک سنتوش تایا حیات تھے، ایون عید پہ سب کٹھے ہوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اور ہمارا کھانا کٹھے ہوتا ہے کہ جدھر مرضی جو مرضی ہو، جو نہیں پہنچتا تھا پھر اس کی کلاس۔ سب سے زیادہ عیدی کون دیتا تھا؟ سب کے لفافے بنے ہوتے تھے اور سب کو ملتے تھے۔ لاہور میں دیکھا ہے ایک سنتوش کمار برانڈ ہے، یہ کون چلا رہا ہے؟ جو سنتوش تایا کے بیٹے ہیں، ان کا بیٹا ہے سید موسیٰ، ماشاءاللہ وہ چلا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اتنا بڑا خاندان ہے، اتنی ان کی خدمات ہیں، حکومتی سطح پر اعتراف کیا گیا؟ کیونکہ اس ملک سے بہت پیار تھا، انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا۔ جب عروج نہیں ہوتا تو تھوڑی سی بے وفائی نظر آتی ہے۔ ان چاروں بھائیوں کی بات کرنا چاہوں گا کہ ان میں ماشاءاللہ بڑا پیار تھا، کبھی لڑائی بھی ہوتی تھی، ایک بڑا چھوٹے کو منا رہا ہوتا تھا، چھوٹا بڑے کو منا رہا ہوتا تھا۔ آپ لوگوں کی شخصیت پر کیا اثر ہوا ہے؟ سبیت آئی، اس دنیا سے جا چکی، بہت ہی عظیم عورت۔ مجھے آج بھی یاد ہے میری بیٹی بیمار ہو گئی تھی، آئیں اور بڑی دعاؤں کے بعد کہتی میں نے تیری بیٹی کے لیے 1000 نفل مانے۔ اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک فون آیا کچھ دنوں بعد ہی کہ بیٹا میں نے وہ 1000 نفل تیرے پورے کر دیے۔ ناظرین، پاکستان کی فلم انڈسٹری میں بڑے بڑے نام آئے ہیں اور بڑا بڑا کام کیا انہوں نے، لیکن پاکستان فلم انڈسٹری کی تاریخ میں جو سنتوش کمار فیملی ہے اس کی غیر معمولی خدمات ہیں اور انہوں نے صحیح معنوں میں فلم انڈسٹری پر حکمرانی کی ہے۔ یہ ایک بہت ہی باکمال فیملی تھی۔ آج کی اس بہت ہی خاص ویڈیو میں ہم جو سنتوش کمار فیملی ہے اس کی تاریخ کے حوالے سے بات کریں گے، اور خاص طور پر جو ان کے بیٹے ہیں، ان کی اولاد ہے، وہ آج کل کہاں پر ہے، کیا کر رہی ہے، اس ساری چیزوں پہ بات کریں گے۔ اور اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سید جبران صاحب، جو کہ ایس سلیمان صاحب جو کہ سنتوش کمار صاحب کے چھوٹے بھائی تھے، ان کے بیٹے ہیں۔ جبران بھائی بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ اچھا، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ فیملی جو ہے یہ کہاں، ان کا آبائی تعلق کہاں سے تھا اور ان کا فلموں کی طرف جو ہے وہ آنا کیسے ہوا؟ دیکھیے، پارٹیشن کے بعد تو پاکستان آگے سیٹل ہوئے تھے، آف کورس انڈیا میں ہی سارے سیٹل تھے، وہاں سے پارٹیشن کے بعد سارے ادھر آئے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اور اف آئی ایم ناٹ رانگ، کیونکہ بہت پرانی باتیں، موچی گیٹ میں آگے سیٹل ہوئے تھے۔ اچھا۔ اور پھر اپنی اپنی جگہوں پہ ڈسپرس ہوئے سارے، ماشاءاللہ اپنی اپنی پروفیشنل لائف میں بزی ہو گئے۔ صحیح ہے۔ اور دوسرا سوال کیا تھا؟ یہ سب سے پہلے کون آیا تھا فلمی دنیا میں؟ میرے والد صاحب۔ سب سے پہلے آپ کے والد صاحب آئے تھے؟ میرے والد صاحب سب سے پہلے آئے تھے چائلڈ سٹار کی حیثیت سے۔ اچھا۔ میں نے آپ کو پہلے شاید بتایا تھا کہ 1948 میں جی جی ایک فلم ریلیز ہوئی تھی، دلیپ کمار ان کی تھی، میلہ۔ جی جی بہت مشہور فلم ہے۔ جی جی تو اس میں جو دلیپ کمار کا چائلڈ رول تھا جی جی وہ ابو نے کیا تھا۔ صحیح ہے۔ اور مجھے نام بھی یاد ہے، اس دن ہم بیٹھے دیکھ رہے تھے تو اس میں ابو کا نام تھا موہن۔ اچھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ میرے علم میں نہیں تھا، پچھلے دنوں ایک بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیارا ٹریبیوٹ دیا میرے والد کو حسب حال میں سہیل احمد جو ہیں، ان کا میں بہت آئی لو دی پرسنالٹی، بہت خوبصورت آدمی ہے، بہت ہی پیارا آدمی ہے۔ انہوں نے ایک نئی چیز ایڈ کی تھی کہ اس میں جو ٹیچر کا رول تھا وہ علاؤدین صاحب کر رہے تھے۔ صحیح ہے۔ تو مجھے نہیں پتہ تھا اس چیز کا۔ صحیح ہے۔ تو ابو سب سے سینئر ہیں دیکھا جائے تو۔ صحیح ہے۔ تو پھر اس کے بعد کون آیا؟ میرے خیال میں اس کے بعد میرے تایا درپن ہیں۔ اچھا۔ جی بالکل، ان کا جو اصل نام تھا سید عشرت عباس۔ وہ میرے خیال میں انہوں نے فلم کی تھی عدل جہانگیر۔ اچھا۔ جس میں پردیپ کمار تھے اور میرے تایا تھے۔ صحیح ہے۔ تو میرے خیال میں نمبر 2 پہ وہ ہیں۔ صحیح ہے۔ پھر سنتوش تایا ہیں۔ صحیح ہے۔ ہاں۔ تو آپ نے اس دور کی کہانیاں تو سنی ہوں گی اپنے بڑوں سے، تو اس عروج کو آپ کس طرح بیان کریں گے جو ان لوگوں کا عروج انہوں نے دیکھا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے عروج کو کبھی اپنے سر پہ نہیں لیا۔ صحیح ہے۔ اور انسان کو انسان سمجھا، سب سے پیار کیا ہے۔ صحیح ہے۔ اسٹوڈیو جب جاتے تھے سب اس طرح ان سے ملتے تھے، لیٹ اٹ بی اے لائٹ مین، لنچ مین۔ میں نے تو اپنے تایا کو بھی دیکھا ہوا ہے اسٹوڈیو میں، اور بہت ہی خدا ترس لوگ تھے۔ صحیح ہے۔ اور ڈرنے والے لوگ تھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اور بہت پیار کیا انہوں نے۔ صحیح ہے۔ اور ان کا زیادہ تر جو محبت تھی نا وہ نچلے طبقے سے زیادہ تھی۔ ٹھیک ہے۔ جو کہ لائٹ مین ہوتا تھا یا اس طرح کے لوگ بہت پیار کرتے تھے۔ صحیح ہے۔ بہت 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 انہوں نے ان سے محبت کی ہے۔ تو سنتوش کمار صاحب کی سب سے زیادہ دوستی کس کے ساتھ تھی فلمی دنیا میں؟ یہ سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ یہ میرے وقت سے پہلے کی باتیں ہیں۔ صحیح ہے۔
یہ اگر آپ نے سوال کا جواب لینا ہو تو میرے والد صاحب چلے گئے دنیا سے، وہ دے سکتے تھے، یا میرے چچا ہیں جی منصور. بالکل بالکل صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ ریٹائر ہو گئے تو پھر اس لائف کے بارے میں اگر تھوڑا سا آپ شیئر کریں کہ وہ کیسی ان کی گزری؟ سنتوش آیا سب کی ون بائی ون. میرے خیال میں انہوں نے فیملی کے ساتھ وقت گزارا ہے سب. ٹھیک ہے. اور میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ دے آل ور ویری فیملی اورینٹیڈ پیپل. جی جی. میرے درپن تایا بھی لے گئے آپ، سنتوش تایا بھی لے گئے، کیونکہ ہمارا جب تک سنتوش تایا حیات تھے، ایون اب بھی اس ٹریڈیشن کو میرے چچا نے بھی زندہ رکھا ہے. صحیح ہے. کہ عید پہ سب کٹھے ہوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اور ہمارا کھانا کٹھے ہوتا ہے. صحیح ہے. اور یہ میرے تایا کی بنائی ہوئی ٹریڈیشن تھی، سنتوش تایا کی، کہ جدھر مرضی جو مرضی ہو، جو نہیں پہنچتا تھا پھر اس کی کلاس تھی. صحیح ہے. وہ پھر بچتا نہیں تھا تایا سے. تو یہ ایک خاندانی ایسا ہی تھا خاندان جس نے ہمیشہ اس طرح رہے جوڑ کے. صحیح ہے. اور ویلیوز، پیار محبت، اور اسی میں گزارا ہے انہوں نے اپنا وقت. ریٹائرمنٹ کے بعد تو میرے تایا بھی میری تائیاں بھی دے ور انٹو فیملی. صحیح ہے. تو سب سے زیادہ عیدی کون دیتا تھا؟ مجھے تو یاد پڑتا ہے کہ مجھے میری جمیلہ تائی تو بڑا ریگولر دیتی تھی. اچھا. جو میرے سنتوش تایا. صحیح ہے. تو اور ان سے تو مجھے 100 روپے ملتے تھے. اچھا. مجھے یاد ہے. اور اگر آپ سمجھیں میری چاچی کے، تو میری عذرا چاچی ہیں میری. صحیح ہے. ہم سب کو لفافے ان سے بڑے ریگولر ملتے تھے. صحیح ہے. سب کے لفافے بنے ہوتے تھے. صحیح ہے. اور سب کو ملتے تھے. تو یہ تو ایک ٹریڈیشن تھی. یہ تو ایک آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو اچھے خاندان آج بھی پریکٹس کرتے ہیں، اور یہ بڑی پیاری ایک ٹریڈیشن ہے عیدی کی. تو ہمارے تو بچوں کے لفافے بنے ہوتے تھے. صحیح. اور سب کو عیدیاں ملتی تھی. تو ایسا ہوتا ہے نا کہ بچوں میں جس سے زیادہ ان کو عیدی ملتی ہے تو اس کے پاس جانے میں زیادہ اس کو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے بچوں کی، یار ان کے گھر چلیں وہاں سے عیدی ملے گی. مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی شاید بتایا ہے کہ میرے خاندان میں اور میرے تایوں نے نا کسی میں فرق نہیں رکھا. صحیح ہے. بچوں سے سب سے ایکولی پیار کیا. صحیح ہے. کوئی بھی بچہ ہو، کوئی بھی کزن ہو، وہ کبھی یہ نہیں ہوتا تھا کسی سے زیادہ یا کسی سے کم ہو. صحیح ہے. انہوں نے سب کو ایکول ٹریٹ کیا ہے. ہم کبھی محسوس نہیں کرتے تھے. عیدیاں سب کو ایکول ملتی تھی. صحیح ہے. اور ہمیں تو کبھی محسوس ہی نہیں ہوا اپنے گھر اور ان کا گھر. ہمارا تو گھر ہی ان کا گھر تھا. صحیح ہے. ہمارے لیے تو جو ان کا مسلم ٹاؤن میں گھر تھا میرے بڑے تایا کا، جی جی، وہ ہمارے لیے ایک سمجھ لیں جنت کا درجہ رکھتا تھا. صحیح ہے. کیونکہ وہاں پہ جانے کے بعد کبھی ہم بور نہیں ہوتے تھے. اور اتنی رونق اور اتنا محبت، اتنا پیار کہ بس میں تو نہیں بیان کر سکتا. اچھا جبران بھائی، اب نا ان کی جو فیملیز ہیں ون بائی ون سب کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ سنتوش کمار صاحب ان کی فیملی میں کون کون ہے، ان کے بچے کہاں پر ہیں، کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے میری ایک تو تائی سبیہ ہیں، ایک میری جمیلہ تائی ہیں. جی جی. سبیہ تائی اس دنیا سے جا چکی ہیں. جی. بیوٹیفل سول، بہت ہی عظیم عورت. جی جی. بڑا پیار کیا انہوں نے. مجھے آج بھی یاد ہے میری بیٹی بیمار ہو گئی تھی. صحیح ہے. چھوٹی ہوتی تھی تو آئیں اور بڑی دعاؤں کے بعد کہتی میں نے تیری بیٹی کے لیے 1000 نفل مانے. اچھا. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک فون آیا کچھ دنوں بعد ہی کہ بیٹا میں نے وہ 1000 نفل تیرے پورے کر دیے. تو وہ اس طرح کی تھی. صحیح ہے. ان کے بچے سارے یو ایس میں، یونائٹڈ اسٹیٹس میں سیٹلڈ ہیں. اچھا. جس میں احسن بھائی ہیں ہمارے، صحیح ہے. سید احسن رضا. صحیح ہے. اور عافیہ ہیں، فریہ ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو وہاں پہ سیٹل ہیں سارے. ٹھیک ہے. اور محسن بھائی جو ہیں ہمارے، سید محسن رضا، جو میری جمیلہ تائی سے ان کی اولاد ہے. ٹھیک ہے. وہ پاکستان میں ہیں. اور جو دوسری بیٹیاں ہیں روحی آپا ہم ان کو کہتے ہیں، عالیہ آپا کہتے ہیں، تو وہ ادھر ہیں پاکستان میں. ٹھیک ہے. اور یہ میں نے اکثر لاہور میں دیکھا ہے ایک سنتوش کمار برانڈ ہے، یہ کون چلا رہا ہے؟ یہ بڑا پیارا بچہ ہے ہمارا، میرا بھتیجا ہے. میرے کزن ہیں بڑے، سید محسن رضا جو سنتوش تایا کے بیٹے ہیں. صحیح ہے. ان کا بیٹا ہے سید موسیٰ. اچھا. ماشاءاللہ وہ چلا رہا ہے. اچھا. ویری ٹیلنٹڈ بوائے. صحیح ہے. اور بہت اچھا بچہ ہے وہ ماشاءاللہ. یہ وہ رن کر رہا ہے، اس کا برانڈ ہے یہ. ٹھیک ہے. اچھا درپن صاحب کی بات کروں گا، ان کی فیملی کے بارے میں بتائیں کہ ان کی فیملی میں کون کون کیا کرتے ہیں؟ ان کے 2 بیٹے. اچھا. سید کیسر عباس، سید علی عباس. صحیح ہے. دونوں یو ایس یونائٹڈ اسٹیٹس میں سیٹل ہیں، دونوں باہر ہیں. صحیح ہے. اور آپ کے جو چچا ہیں منصور صاحب، وہ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ چچا یہیں ہوتے ہیں. اچھا. ان کا اپنا کاروبار ہے. اچھا. ماشاءاللہ ہی از کیپنگ ہمسیلف بزی. صحیح ہے. اور بڑا اچھا کام شام ہے ان کا. اور مزے کی بات یہ کہ چچا میرے خیال میں ایمانداری کی مثال ہیں. صحیح ہے. اور ایسی پوزیشنز پہ رہے ہیں کہ جہاں پہ چاچا نے کوئی 6-8 کنال کا تو گھر بنا لیا ہوتا ڈیفینس میں اگر تھوڑا سا بھی ہیر پھیر کیا ہوتا. صحیح ہے. لیکن میرے از ٹو آنیسٹ. صحیح ہے. اور یہ آنیسٹی جو ہے نا ان کو کسی دفعہ نقصان بھی دیتی ہے. اچھا. لیکن ماشاءاللہ از ڈوئنگ ویل. ان کے ماشاءاللہ بیٹیاں ہیں.
اچھا اور بیٹا کوئی نہیں، لیکن میرے خیال میں داماد بیٹے ہی ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو ان کے پاس جتنی بیٹی ہیں اتنے ہی بیٹے ہیں. صحیح ہے ماشاء اللہ. تو ماشاء اللہ سارے ان کے بچے جو ہیں وہ شادی شدہ ہیں. صحیح ہے. اور چاچا اینڈ چاچی آر انجوائنگ دیئر لائف نا ماشاء اللہ. بچوں کے ساتھ کبھی کبھار چلے جاتے ہیں. ابھی میرے خیال میں تھوڑا سا پہلے ہی امریکہ گئے ہوئے تھے بچوں کے پاس. صحیح ہے. تو ماشاء اللہ چاچا از ڈوئنگ ویل. صحیح ہے. تو آپ کا آپس میں آپ کے کزنس کے ساتھ کیسا رشتہ ہے؟ بہت اچھا ہے. ہم نے تو میرے خیال میں جو گولڈن ایرا دیکھا ہے وہ آج کل کے دور میں ایگزسٹ نہیں کرتا. صحیح ہے. جہاں پہ کزنس کا تو لفظ ہی نہیں تھا، بھائی تھا. اٹ واز فیملی. صحیح ہے. ہمارا دور تو بہت خوبصورت دور تھا. صحیح ہے. کہ چاہے ہم ادھر ہوں وہ ادھر ہوں. صحیح ہے. تو اٹ واز ون فیملی. صحیح ہے. تو ابھی آپ کا میل جول رہتا ہے ان پہ، فون پہ بات ہوتی ہے ساری فیملی کے ساتھ؟ بات چیت ہے، رابطہ موجود ہے، ہر چیز ہے. ٹھیک ہے. لیکن آج کل کی مصروفیت ایسی ہے. صحیح ہے. کہ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کی خوشی میں اور غمی میں آپ کے خاندان والے ساتھ ہوں. صحیح ہے. تو میری خوشی میں وہ ہمیشہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور غمی میں بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی ابو کا جب ہوا تھا تو سب میرے کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑے ہوئے تھے. صحیح ہے. اور مجھے تو محسوس نہیں ہوا کہ کہیں پہ میرا گھر میرا خاندان پیچھے کسی جگہ سے. تو یہی فیملی ہوتی ہے. اور میں اور فیملی کیا ہوتی ہے؟ فیملی یہی ہوتی ہے نا کہ آپ کے دکھ سکھ کے ساتھی ہیں. صحیح ہے. تو آئی ہیو اے بیوٹیفل فیملی ماشاء اللہ. سب بہت پیار کرتے ہیں آپس میں. صحیح ہے. اور ہمارا بچپن سے لے کے جوانی سے لے کے اب ہم جوانی سے بھی آگے نکل گئے، اب تو دور آ گیا ایسا. تو آئی تھنک اٹس اے بیوٹیفل فیملی ماشاء اللہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا اب میل جول نہیں رہا جیسا کہ پہلے ہوتا تھا مصروفیت کی وجہ سے، لیکن آپ کا رابطہ اسی طرح قائم ہے؟ رابطے ویسے ہی ہیں. دیکھیں میل جول بڑا مشکل ہو جاتا ہے جب بچے جوان ہوتے ہیں، رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. صحیح ہے. اور اب ان کے آگے بہویں آ گئی ہیں، بچے آ گئے ہیں، دادے دادیاں بن گئی ہیں. تو ان کی اور مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ رابطہ اور تعلق رہنا والا زیادہ ضروری ہوتا ہے جو ہے. صحیح ہے. اچھا جبران بھائی، ماشاء اللہ سے اتنی بڑی شوبز فیملی تھی، تو آپ میں سے کوئی بھی اس طرف شوبز کی طرف نہیں آیا؟ نہیں جی، نہ میرے تایا نے نہ میرے پیرنٹس نے کبھی انکریج نہیں کیا. صحیح ہے. انہوں نے کہا تھا کہ آپ بہتر ہے اس چیز سے دور ہی رہیں. میں یہ برا نہیں سمجھتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن وہ چاہتے نہیں تھے. آئی ڈونٹ نو، میں کوئی ریزن نہیں بیان کر سکتا کہ وہ کیوں نہیں آئے. کیونکہ میرے جو کزنز ہیں ماشاء اللہ بڑے بڑے پیارے بڑے خوبصورت کزنز ہیں سب ہیں. لیکن ہمارے پیرنٹس نے ہمیں کبھی کسی کو میری جنریشن میں کبھی انکریج نہیں کیا اس کی طرف. تو آپ میں سے بھی کبھی کسی کو خواہش نہیں ہوئی کہ ہم اس میں کام کریں؟ ناٹ ریئلی. ٹھیک ہے. نہیں، میں اپنے والد صاحب کا میں نے عروج بھی دیکھا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کے مشکل وقت بھی دیکھا ہے، ان کا اسٹرگلنگ ڈیز بھی دیکھے ہیں. ٹھیک ہے. اور میرے خیال میں وہ میرے لیے کچھ سبق نہیں تھا. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں شاید ان کو دیکھ کے ڈی موٹیویٹ ہو گیا تھا. صحیح ہے. فلم انڈسٹری آپ کی آج بھی بڑا اچھا کام کر رہی ہے، آج بھی بڑے نام ہیں. اور برا وقت نکال کے آج پھر سے وہ اگر یہ کووڈ والا مسئلہ نہ ہوتا تو شاید انڈسٹری کا جو بوم آیا ہوا تھا وہ شاید پاکستان کو پتہ نہیں کس لیول پہ لے جاتا. صحیح ہے. ینگ ڈائریکٹرز آ گئے ہیں آپ کے پاس، انویسٹمنٹس آ گئی ہیں آپ کے پاس، نیو آئیڈیاز ہیں، آؤٹ آف دا باکس آئیڈیاز ہیں آپ کے پاس. کارپوریٹس جو ہیں بڑے بڑے وہ فنڈنگ کر رہی ہیں. تو اٹس گڈ. آئی بلیو دا فیوچر از برائٹ فار پاکستان انڈسٹری. صحیح ہے. میں نہیں سمجھتا، لیکن میرے خیال میں وہ ہمارا ٹائم جو ایکسپین آیا تھا، دا بیسٹ تھنگ واز کہ ہم اس سے دور ہی رہتے اور ہم اپنی کیریئر پہ زیادہ توجہ دیتے. ٹھیک ہے. تو آپ کے بچوں میں یا جو آپ کے کزنس کے بچے ہیں ان میں سے کسی کو ہے شوق اس طرف آنے کا؟ میرے خیال میں تو ابھی تک تو مجھے ایسے کوئی خاص نظر نہیں آئے. ٹھیک ہے. ناٹ ریئلی. صحیح ہے. کچھ کہہ نہیں سکتا میں. صحیح ہے. مجھے نظر نہیں آئے. صحیح ہے. کہ جن کو بہت شوق ہو اس طرف آنے کا. صحیح ہے. موسٹلی سب کیریئر اورینٹیڈ ہیں. صحیح ہے. اپنی پڑھائی شڑائی جنہوں نے جو بھی بچے ہیں اپنے کچھ شادیاں ہو گئیں کچھ کی، اور جو لڑکے ہیں وہ اپنا زیادہ کیریئر بلڈ کرنے پہ زیادہ فوکسڈ ہیں. صحیح ہے. انڈسٹری میں نہیں. صحیح ہے. میرے خیال میں یہ نام اتنا بڑا ہے جی جی کہ اس کو کیری کرنا مشکل ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. ایسے ہی ہے. اچھا، تو سنتوش کمار صاحب، درپن صاحب، ان لوگوں کے جانے سے جو ان کی فیملیز ہیں، کبھی ان کو کوئی ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کسی حوالے سے؟ ماشاء اللہ ویری ویل سیٹلڈ. ٹھیک ہے. کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں. الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے سب پہ. سب اپنے گھروں میں خوش ہیں اور ہر طرح کی نعمت اللہ تعالیٰ نے نوازی ہوئی ہے. کوئی تکلیف نہیں ہے. صحیح ہے. آپ لیٹ اٹ بی سنتوش فیملی، میرے تایا کی فیملی ماشاء اللہ. مائی کزنز آر ڈوئنگ گریٹ. محسن بھائی، سید محسن رضا ماشاء اللہ. صحیح ہے. اللہ نظر نہ لگائے ماشاء اللہ، ہی از ڈوئنگ گریٹ. صحیح ہے. اور اس کے بعد بچے، وائف، جو میری کزنز ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں بہت خوش ہیں. صحیح ہے. جو اسٹیٹس میں میرے کزنز ہیں وہ تو دے آر ہیونگ اے بال. صحیح ہے. انہوں نے تو صحیح اپنا زندگی انجوائے کر رہے ہیں. میرے خیال میں اللہ کا بڑا کرم ہے اس خاندان میں. اچھا، ان چاروں بھائیوں کی بات کرنا چاہوں گا کہ ان میں ماشاءاللہ بڑا پیار تھا، آپ جیسے بتا رہے تھے. تو کبھی لڑائی بھی ہوتی تھی ان میں؟ لڑائی کہاں نہیں ہوتی. صحیح ہے. بات تو یہ ہوتی ہے کہ لڑائی کے پیچھے محبت ہونی چاہیے. صحیح ہے.
یہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. صحیح ہے. تو میرے تایاں اور میرے والد صاحب اور یہ 4 بھائی جو ہے نا, ان کی لڑائی برائے لڑائی ہوتی تھی, سیاست نہیں ہوتی تھی. صحیح ہے. تو میں اس کو لڑائی نہیں سمجھتا. صحیح ہے. یہ تو ہر جگہ ہوتی ہے, جہاں محبت ہے وہاں لڑائی تو ہونی ہے, جہاں لڑائی نہ ہو وہاں تو پھر ایک وہ کہتے ہیں نا کہ وہ تو بڑا فیک سا ریلیشن شپ. صحیح ہے. لو ہیٹ ریلیشن شپ تو ہر جگہ ہوتا تو مناتا کون تھا پہلے؟ مزے کی بات ہی یہ ہے, یہاں بڑا چھوٹے کو منا رہا ہوتا تھا, اچھا, چھوٹا بڑے کو منا رہا ہوتا تھا. ہمارے یہاں یہ نہیں تھی کہ جی وہ بڑا ہے تو وہ آ کے نہ منائے, چھوٹا یہ نہ. میں نے آپ کو مثال دی نا کہ ایک دفعہ میرے تایا گھر آ گئے تھے چل کے, ابو ناراض ہو جاتے ہیں بھائیوں میں, تو میرے تایا نے تو ایسی ایک مثال قائم کر دی تھی کہ جب وہ آ گئے تو پھر چھوٹا بڑا کیا رہ گیا پیچھے. اچھا جبران بھائی, آپ کی باتیں سن کر آپ نے مطلب اتنی آئیڈیل چیزیں دیکھی ہیں جو کہ روٹین میں ہمیں نہیں ملتی ہیں ہمارے معاشرے میں, تو اس چیز کا آپ لوگوں کی شخصیت پر کیا اثر ہوا ہے؟ کیا چیزیں آپ نے اپنے بڑوں سے سیکھی؟ اس سے زیادہ کیا آپ شخصیت کے لیے سوچ سکتے ہیں؟ جی جی. جب اس طرح کے اتنے بڑے نام آپ کے ساتھ ہوں, جی جی, اس طرح کا آپ نے ماحول دیکھا ہوا ہو, اس طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ نے وقت گزارا ہو. بالکل صحیح ہے. تو میرے خیال میں جو وہی بات میں نے آپ کے پہلے بھی کی تھی کہ تعلیم تو ہو گئی تھی, تربیت ہمیں اس خاندان کے اندر رہتے ہوئے تربیت بھی مل گئی ساتھ. بالکل صحیح. بڑے چھوٹے کی تمیز. صحیح ہے. اور ایک برا وقت اچھا وقت کو سمجھنا, اور برے وقت میں ساتھ دینا, اچھے وقت میں خوشیوں میں, اگلوں کی خوشی میں آپ اس کا حصہ بننا. میرے خیال میں اس خاندان نے ہمیں سب کچھ سکھایا ہے. صحیح ہے. اور یہ جو ہماری جنریشن ہے اٹس ویری لکی کہ ہمارے بڑے ایسے تھے. ٹھیک ہے. اور آج کل کا دور بڑا مشکل دور ہے, لیکن ہمارے بڑوں نے بڑا اچھا ہمیں بہت اچھی تربیت دے کے گئے اس دنیا سے. اچھا جبران بھائی, آخر میں میرا سوال ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اتنا بڑا خاندان ہے, اتنی ان کی خدمات ہیں کہ پوری دنیا نے اس کو مانا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس خاندان کی جو خدمات ہیں ان کو اس طرح سے کیا گیا ہے, ان کی احسانات کا بدلہ چکایا گیا, حکومتی سطح پر اعتراف کیا گیا ہے اس طرح؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو, میرے تایا سنتوش درپن, میرے والد, میرے چچا, میری تائیاں, میری والدہ, یہ آئی ڈونٹ تھنک کہ کبھی ان کی سوچ تھی کہ شاید ان ریٹرن وہ کچھ چاہتے تھے. صحیح ہے. ان کو لالچ نہیں تھا کسی چیز کا, ان کا ایک پیشن تھا, ان کو ایک شوق تھا, ان کو اس ملک سے بہت پیار تھا. صحیح ہے. انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا. ٹھیک ہے. حکومت ریئلائز کر پاتی نہیں کر پاتی, کسی نے کیا نہیں کیا, کوئی فرق نہیں پڑتا. سنتوش کمار ایک بہت بڑا نام ہے. بالکل صحیح ہے. جس کو ضرورت نہیں ان چیزوں کی. آپ 4 ایوارڈ دے کے ان کا نام بڑا نہیں کر سکتے. صحیح ہے. کیونکہ ان لوگوں نے اس دور میں انڈسٹری کو سہارا دیا اور کھڑا کیا ہے. جی جی. جب آپ کو پتہ ہے بڑے لمیٹڈ سے ریسورس ہوتے تھے, سر سامانی کا بالکل ایسے ہی تھا. تو میں نہیں سمجھتا یہ ایسا خاندان ہے جس کو ایوارڈ یا جس کی ریکگنیشن کو جب تک کوئی ریکگنائز نہ کرے تو اس کو کوئی فرق پڑے گا. آئی ڈونٹ تھنک سو, ایسا کچھ نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. تو میں آئی وڈ ناٹ بلیم, میں گورنمنٹ کو یا انڈسٹری کو نہیں کروں گا, لیکن اس انڈسٹری میں آپ کو پتہ ہے ایک چیلنج تو ہے کہ جب عروج نہیں ہوتا تو تھوڑی سی بے وفائی نظر آتی ہے. صحیح ہے. جو میرے خیال میں دنیا اس طرح ہی چلتی ہے, لیکن جو برداشت کر جائیں اور جو اس چیز کو سمجھ جائیں ان کو نقصان نہیں ہوتا. میرے خیال میں میرے خاندان میں میرے تایا جو ہیں وہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے. صحیح ہے. انہوں نے ہر حالات میں, ہر تکلیف میں سب کو جوڑ کے رکھا. صحیح ہے. اور وہی چیز میرے والد کو ملی. صحیح ہے. وہی میرے دوسرے تایا کو ملی اور وہی میرے چچا کو ملی ہے. صحیح ہے. آج میرے چچا جو ہیں اس خاندان کے سربراہ ہیں, انہوں نے بھی سب کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے. صحیح ہے. تو میرے خیال میں یہ بڑوں سے چیزیں آئی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہی ہمارے لیے سیکھا ہے رب نے, اور امید ہے کہ ہم بھی اس چیز کو آگے لے کے چلیں. صحیح ہے. تو ان میں سے کسی کو اس بات کا بالکل گلہ نہیں رہا کہ اس طرح سے عوام نے تو ان کو بہت ان کے سراہا ہے اور سارے پیار محبت دیا ہے, لیکن کبھی ان کو اس حوالے سے کو گلہ رہا کہ یار ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ میں نے تو کبھی نہیں سنا. ٹھیک ہے. میں نے تو اپنے کانوں سے کبھی نہیں سنا, نہ اپنے تایا سے سنا. صحیح ہے. نہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے. صحیح ہے. نہ میں نے اپنے کبھی دوسرے تایا سے پوچھا, نہ سنا ہے. صحیح ہے. نہ میں نے میرے کان میں کبھی ایسی چیز نہیں پڑی. صحیح ہے. کہ جس پہ وہ یہ کہیں جی شاید کہ مجھے یہ گورنمنٹ نے نہیں ایکنالج کیا, مجھے انڈسٹری نے وہ مقام نہیں دیا جو میں تھا. میں نے اس خاندان میں ان لوگوں سے, جس میں میرے والد صاحب ہیں, میرے دونوں تایا ہیں, میری دونوں تائیاں ہیں, میں نے کبھی ان کے منہ سے گلہ نہیں سنا. صحیح ہے. کیونکہ میرے خیال میں جو لوگ اتنا اللہ تعالیٰ جن کو عزت دے دیتا ہے نا, ان کو فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے. آپ کو گلہ ہے؟ مجھے کوئی گلہ نہیں ہے. صحیح ہے. میرے والد دیکھیں میری بات سنیں, انہوں نے 50 کے قریب فلمیں بنائی, انہوں نے اپنی زندگی کے 50-60 سال اس انڈسٹری کو دیے. ٹھیک ہے. اور جب انہوں نے اپنے منہ سے گلہ نہیں کیا تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں مجھے گلہ ہے؟
صحیح ہے، گلا تو رائٹ ان کا کرنے کا ہے کہ مجھے اگر انہوں نے میرے کان میں یہ چیز آئی ہوتی صحیح ہے، کہ یار یہ انڈسٹری جو بڑی بے وفا ہے یا انڈسٹری نے میرا ساتھ نہیں دیا صحیح ہے، تو میں ضرور کہتا، لیکن میں نے کبھی سنا ہی نہیں ان کے منہ سے. صحیح ہے، اینڈ ہی واز آلویز ہیپی. جب کوئی گھر ملنے آیا انہوں نے سب سے پیار سے ملے اور ہمیشہ دعائیں دی ہے. صحیح ہے. اور میرے تایا بھی ایسے تھے، میں نے نہیں سنا اپنے کام سے. جبران بھائی بالکل آخر میں آج بھی سنتوش کمار صاحب کو، درپن صاحب کو، ان سب لوگوں کو لوگ دیکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، تو ان دیکھنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، میں تو یہ کہوں گا کہ یہ بہت بڑے لوگ تھے جی، انہوں نے اس ملک کے لیے بہت خدمات ہیں ان کی. بالکل صحیح. اور انہوں نے پیار ہی دیا لوگوں کو، اور ان کی زندگی جو تھی صرف یہی تھی کہ انہوں نے لوگوں کی عزت کی ہے، لوگوں کو پیار دیا ہے. صحیح ہے. اور اس ملک سے بڑا پیار کیا ہے. صحیح ہے. اور ہمیشہ انہوں نے، آپ ان کی موویز بھی دیکھ لیں یا جو بھی ہونا، تو دیر واز آلویز اے میسیج. صحیح ہے. میری تو یہی ہے کہ میں تو اس لیے رسپیکٹ کرتا ہوں کہ میرے تایا، میرے والد، میری تائیاں، جو ان کا کام تھا ایک بڑے ہی خوبصورت انداز میں، ایک بڑے رسپیکٹیبل مینر میں انہوں نے کیا ہے. صحیح ہے. جو کہ مشکل ملتا ہے آج کل کے دور میں. صحیح ہے. تو ان لوگوں کو یاد رکھیں. صحیح ہے. اور ان لوگوں کو ایک مثال کے طور پہ یاد رکھیں. صحیح ہے. کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک انڈسٹری کا سٹینڈرڈ سیٹ کیا تھا، اور ایک ڈیسنسی اور سادگی کے اندر رہتے ہوئے خوبصورتی کو صحیح انداز میں اگر کوئی ڈپکشن تھی تو وہ یہی لوگ تھے. صحیح ہے. جبران بھائی بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند ہی ہوگی، اور فی الوقت کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.